قربانی کا مہینہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر اپنے لختے جگر فرزند ارجمند جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہ اس عظیم موقع کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنی جان، یہاں تک کہ اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے ایک پتہ تو یہ چلتا ہے اولاد کی دعا کرنا، اور صرف اولاد کی نہیں، اولاد میں بگڑے ہوئے بچے بھی ہو سکتے ہیں، نالائق اور نافرمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی، حلیم الطبع بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ خوشخبری بھی اور بیٹے کی بھی اور حلیم الطبع کی بھی وہ سنائی۔ اور پھر فلما بالغ معه السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بوڑھے باپ کا سہارا اس کی جوان اولاد ہی ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اپنا یہ پیغام دیا کہ اس کو میرے راستے میں قربان کرو۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھ گئے کہ قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے اونٹوں کی قربانی دی، لیکن پھر جب تیسری مرتبہ خواب میں یہی منظر دیکھا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا۔ یہاں بھی اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹوں کے بارے میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو ان پہ مسلط نہ کریں بلکہ ان سے مشاورت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رائے لی، فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا کہ بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس پوچھنے میں بھی ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ اللہ کا حکم آیا ہے اور میں تو تیار ہوں کہ میں ایسا کر دوں، لیکن دنیا کے اندر تاریخ میں یہ بات
پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار تھے کہ نہیں، ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ امید ہے وہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، وہ صحیح جواب دے گا۔ اس پوچھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو راہ خداوندی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اسی طرح ایک بیٹا بھی رب کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر دیجیے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں پھر ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو تو آپ اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہا۔ جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ اس کام کو اپنے ذمہ نہیں لیتا، بلکہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس کام کو پایا تکمیل تک سر انجام پہنچا سکوں، پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ ہاں اگر میرے رب نے چاہا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، توفیق رب کی طرف سے ہوگی، اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات نے لکھا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ قرآن پاک میں اسلما یہ تسنیہ کثیرہ ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے، ایک نہیں دونوں تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے، دونوں نے رب کے فیصلے کو قبول کیا، ایک قربان کرنے کے لیے اور دوسرا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ظاہر ہے شفقت فطری بھی ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسی اولاد تھی کہ جس کو چھری چلا دی جائے اور باپ کو کچھ ہو بھی نہیں، ایسا فرما بردار، ایسا مطیع، ایسا حلیم التبا جس کو میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو حلیم التبا بہتر کام فرمائیں گے، جو رب کی عطا ہو، جو جس کی بشارتیں میرے رب نے دی ہو، تو پھر یقیناً ایسے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان بے شک کیا جا رہا اس کے حکم پہ، لیکن دل انسانی دل ہے اور ایک باپ کا دل ہے، تو کہا ہو سکتا ہے کہیں بیٹے کی محبت یہ رضائے الہی کے اوپر غالب نہ آ جائے، احتیاط کے پیش نظر جو ہے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیا۔ لما اسلما وتلہ للجبین۔ اور جب یہ منظر چشم فلک نے دیکھا ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلا رہا ہے، تو کیسا وہ منظر ہوگا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، فرشتوں کی اس طرح اولادیں نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی حیرت زدہ ہو گئے ہوں گے، اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ لیکن مجھے کہنے دیجیے، جب انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ انتہا درجے کا مضبوط ہو جائے تو پھر انسان یہ سب کچھ کر دے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ پھر ہم نے صدا لگائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین۔ آپ نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم محسنوں کو ایسی جزا دیں گے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک ذبح عظیم فدیہ کے طور پر دیا جو بظاہر جنت سے ایک مینڈے کی صورت میں لایا گیا، لیکن وہ اشارہ تھا جناب امام علی مقام کی کربلا کی قربانی کی طرف۔ اب فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی آسان کام نہیں کہ انسان اپنے جوان بیٹے کی گردن میں چھری چلائے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آئیں وہ ان تمام آزمائشوں پر پورا ہوتے، تمام امتحانوں میں کامیاب اور کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
जाल करीना इमामा। फरमाया जब हमने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, इम्तिहान लिए और वो आजमाइशों पर पूरा उतरे, तो फिर हमने ये इरशाद फरमाया कि हमने आपको पूरी नस्ल इंसानी का इमाम बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब इनाम खुदाबंदी की बारिश हो रही है, करम और फजल हो रहा है, तो फिर उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ अपने लिए कि बस मैं जो इनाम मुझे मिल रहा है वो काफी नहीं, उन्होंने फौरन अपनी आल को ज़ुर्रियत को भी शामिल किया। और आज की काला में ज़ुर्रियत की रब ताला ने इरशाद फरमाया ला यनालु अहद ज़ालिमीन। उन्होंने अर्ज़ की कि मेरी आल मेरी ज़ुर्रियत भी, रब ताला ने इरशाद फरमाया ज़ालिमों को यह अहद नहीं पहुंचता, यानी जो आपकी औलाद में से जुल्म की तरफ निकल जाएगा उसको ये शरफ नहीं मिलेगा, महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपके नक्शे कदम पे चलेगा, जो आपके तरीके पे चलेगा, तो हम उसको भी ये इमामत अता करेंगे। क़यामत तक के लिए जनाब इब्राहीम की औलाद में ये इमामत रख दी गई। और वो इस तरह भी रब ताला का ये फरमान पूरा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवा दिया। हुजूर की तशरीफ आवरी हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत भी और तमाम अंबिया भी सबके सरदार और इमाम हैं। दोस्तानी की वकार को पता ही चला कि जो लोग भी राह इश्क व मोहब्बत में अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद कुर्बान करते हैं, वो रब ताला को बहुत प्यारे और अजीज होते हैं। रब ताला उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं देता, रब ताला उनकी कुर्बानियों को याद करवाता है। फिर एक सवाल और है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बेटे की कुर्बानी दी, पेश कर दिया, कुर्बानी तो रब ने भी फरमाया कि हमने वो कबूल कर ली। ये नहीं है कि हज़रत इस्माईल बच गया, बेटा आ गया तो कुर्बानी कबूल नहीं हुई। रब फरमा रहा है कब सब तक हो या आपने तो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये तो हमारी हिकमतें थी कि हम नहीं चाहते थे कि जनाब इस्माईल की गर्दन पे छुरी चले तो बेटा भेज दिया, लेकिन वो तो कर चुके थे जो उनके जिम्मे था, तो फरमाया यही जा रहा है कि अपने बेटे को कुर्बान करें, उन्होंने तो कर दिया। अब सवाल ये है कि फिर हम सब के ऊपर जो कुर्बानी लाज़िम की गई वो बेटे की नहीं, बल्कि आप बकरी की करें, भैंस की करें, गाय की करें, ऊँट की करें, ये कुर्बानी हमारे जिम्मे है, बेटे की कुर्बानी नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक के सामने जो मिसाल रखता है वो अपने सबसे प्यारों की रखता है और बड़े इम्तिहान की रखता है, बड़ी आज़माइश की रखता है। और आज़माया उन्हें जाता है जो उसके प्यारे होते हैं, और कोई जो जितना ज्यादा प्यारा होता है उसकी आज़माइश उतनी बड़ी होती है। अब हमारे सामने ये है कि हम अगरचे माल के जरिए कुर्बानी खरीद कर कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखें अल्लाह का कोई बंदा वो भी तो था जिसने अपनी जान और अपनी औलाद की कुर्बानी भी खुदाबंदी में पेश की। इसलिए एक मिसाल कायम करना थी हम सब के सामने, और हमारे जिम्मे वो वाली चीज़ लगाई गई जिसकी हम इस्तिताअत रखते हैं, और जो उसकी इस्तिताअत नहीं भी रखता उसको भी माफ़ करवा दें, क्योंकि हमारे इश्क का मामला और है और उधर इश्क का मामला और है। हम उन मुकर्रबीन बारगाह के इश्क खुदाबंदी के मुकाबिल नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो उनका इश्क था तो उनका फिर इम्तिहान और आज़माइश भी उस तरह था। दोस्तों, यही वजह है कि कुर्बानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहब इस्तिताअत और सहब निसाब लोगों के ऊपर फर्ज है। मैं थोड़ा सा एक मसले की बात ज़रूर आपको समझाना चाहता हूँ। ज़कात का निसाब और है, कुर्बानी और फितराने का निसाब और है, इनमें फर्क है। ज़कात में 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर कीमत या सामान तिजारत, इसके ऊपर जो है ज़कात होती है। और माल मवेशी के ऊपर भी उसका एक तरीक़ाकार अलग है, तरतीब अलग है, वो भी होती है। लेकिन कुर्बानी के अंदर 7.5 तोले सोना हो,
یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو یا سامان تجارت ہو یا پھر گھر کے اندر ضروریات زندگی اس سے زائد چیزیں اگر ہوں اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں تو اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فرق ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر ہوتی ہے، لیکن قربانی میں گھر کی ضروریات یعنی رہنے کا مکان، سواری کی کوئی چیز، ایک سواری کے طور پر جو ہے ایک گاڑی یا ایک کار یا ایک موٹر سائیکل یا اس طرح کی چیز ہونا، اور موسم کے لحاظ سے 3 کپڑے، یہ انسان کے جو ہیں 3 جوڑے موسم کے لحاظ سے، یہ 3 جوڑے، اور گھر کے اندر اب جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، مثلا آج کل تو فریج بھی ضرورت بن گیا ہے، یہ پنکھے بھی ضرورت بن گئے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہمارے گھروں میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ضروریات میں سے نہیں، پورا سال ہم ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو اگر اب وہ چیزیں بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر گھر میں ہوں گی تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی زکوٰۃ سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر قربانی جو ہے اس کا نصاب رکھا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کریں اور اس میں شریک ہوں۔ تو ایک یہ چیز، اور پھر گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں سب کے اوپر جو ہے وہ قربانی ضروری ہے۔ صاحب نصاب سے آپ مراد میں وہی جو وضاحت کر چکا ہوں وہ لے رہا ہوں، تو اب ان سب کے اوپر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خاندان میں کسی ایک بندے کی قربانی ہو جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے یہ سب کی طرف سے ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر گھر کے اندر ایک بندے کے بیٹے ہیں، سب روزگار ہیں، تو سب کو اپنی اپنی طرف سے صاحب نصاب کی قربانی الگ کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بندہ صاحب نصاب ہے، دوسرے صاحب نصاب نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی اس مرتبہ بچوں کی طرف سے کریں گے، اس مرتبہ بیوی کی طرف سے کریں گے، ایسے نام رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو صاحب نصاب ہے سب سے پہلے قربانی اس کے ذمہ ہوگی اور وہ واجب ہے اور کرنی ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ نفلی طور پر اگر کوئی چاہے تو جو اس کے گھر میں اور لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کر دے، اگر ان پہ قربانی نہیں ہے تو کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، قربانی جو ہے وہ عاقل، بالغ، صاحب نصاب، صاحب استطاعت کے اوپر تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی دیوانہ اور مجنون ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں، کوئی چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں۔ تو اگر یہ چیز ذہن میں رکھیں، پھر جو مسافر ہے اس کے اوپر قربانی نہیں۔ سفر 15 دن سے کم کی نیت میں وہ نکلا ہے اور 98 کلومیٹر کے حساب سے نکلا ہے تو وہ مسافر ہے۔ جس طرح وہ نماز قصر پڑھے گا، 4 رکعتوں والی 2 پڑھے گا، تو اسی طرح اس کے اوپر قربانی نہیں۔ لیکن جو بندہ اپنے گھر میں ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے۔ قربانی میں وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد باہر کے ملک میں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی میرے پیچھے گھر میں کی جائے، تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو کہہ دیتا ہے، پیسے بھجوا دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ قربانی خرید کر کریں، تو ایسا کرنا درست ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص قربانی میں اپنا کسی کو وکیل بنا سکتا ہے اور اس کے ذمہ لگا سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح کی وہ کہے کہ اتنے پیسوں کی ہو، اس صحت کی ہو، تو چاہیے کہ پھر اسی طرح کی ہو، وہ قربانی جو ہے کرنا ضروری ہے۔ فقیر آدمی پہ قربانی نہیں ہے، فقیر اور مسکین پہ قربانی نہیں ہے۔ فقیر اور مسکین تقریباً ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور جو بندہ صاحب نصاب نہیں وہ فقیر سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو پھر اس پہ کچھ پابندیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً امیر آدمی کی قربانی ضائع ہو گئی تو پھر اس سے قربانی ثابت ہو جاتی ہے،
فقیر آدمی جو ہے اس نے قربانی خریدی، غائب ہو گئی، گم ہو گئی، تو پھر اس کے ذمے سے قربانی ثابت نہیں ہوتی، نئی قربانی لے کر کرنا بھی پڑتی ہے، اور اگر پہلے والی واپس آ جائے تو پھر اس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ غریب فقیر مسکین کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی واجب نہیں کی، اب اس نے خود اپنے ذمے ایک واجب کر لی، تو اس وجہ سے پھر اس کو ایسا کرنا ضرور پڑتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال ہے، نفل نماز جو ہے یہ پڑھنا اچھا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نفل چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی نفل کی نیت کر کے تھوڑا سا شروع کر دے اور پھر نماز توڑ دے تو اب اس کو دوبارہ پورا کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو نفل کی، لیکن جب تک اس نے شروع نہیں کی تو اس کے ذمہ نہیں، لیکن جب دوبارہ اس نے شروع کر دی تو اب اس کے ذمہ نماز توڑنے کی صورت میں دوبارہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کہ پہلے اگر وہ صاحب استطاعت نہیں اور قربانی نہیں کر رہا تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جب اس نے قربانی کا جانور لے لیا تو اب اس کے ذمہ قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر قربانی کے جانوروں میں یہ ہو کہ وہ موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، اچھا جانور ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا تو وہ عید والے روز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی بعید ہے، ناپسند فرمایا گیا اس بات کو حضور علیہ السلام نے کہ قربانی کے جانور کی استطاعت رکھ کر بھی کوئی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ عبادت ہے وہ اس دن قربانی کے جانور کا اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا، یہ بات اللہ رب العزت کو اس دن سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ اللہ پاک کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کو تو وہ چیز پہنچتی ہے جو تقوی کی صورت میں تمہارے دل میں کہ اللہ پاک نے حکم دیا، بندے نے اس حکم کے اوپر اپنی چیز قربان کر، قربانی کا گوشت ہے، کھانا ہم نے خود ہے، خود کھا لے پھر بھی ٹھیک ہے، دوستوں کی ضیافت کریں پھر بھی ٹھیک ہے، ساتھ غرباء و مساکین میں تقسیم کریں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر خاندان بڑا ہے تو کوئی سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی استعمال کر لے تو پھر بھی ٹھیک۔ یہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے والا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، بڑا جانور ہے 7 بچوں والا ہے، اس میں کوئی عقیقے کا حصہ ملانا چاہے وہ بھی ملا سکتا ہے، اور اسی طرح کی ثواب کی نیت سے کوئی اور اس کے ذمہ ہو، منت مانی ہوئی ہو تو وہ حصہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک اہم بات بہت سارے لوگوں نے پوچھا اور مجھے حیرانی ہے، اب تو 7-8 سال مجھے یہاں بھی مسئلے بتاتے ہوئے ہو گئے ہیں قربانی کے دنوں میں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک پڑھا لکھا مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گائے اور بھینس عمر ان کی ہوگی 2 سال، ان میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم ایک پوری گائے ایک بندہ اس کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن اگر 2 بندے چاہیں وہ بھی گائے ذبح کر سکتے ہیں، 3 چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، 4 چاہیں، 5 چاہیں، 6 چاہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ 7 سے کم حصے نہیں ہو سکتے، یہاں بہت سارے ہمیں یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ جو کتابوں میں لکھا ہے جس کو بعض کم پڑھے لکھے مولانا حضرات سمجھ نہیں سکتے، اس کی وجہ سے شاید وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور اس طرح کا ہے، جو بڑا جانور ہے گائے بھینس وغیرہ، تو اس میں جو حصے ہیں کہا گیا ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یہ بات کہی گئی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے
اب اگر دو بندے وہ کہتے ہیں کہ ہم 30 ہزار اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، 60 ہو گیا، اور ایک بندہ وہ کہتا ہے میں 10,000 کا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، اس نے ڈال دیا، تین بندوں نے مل کر قربانی کر دی، وہ جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ ان تینوں میں سے کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں، وہ جو ایک تھا اس کا بھی 10,000 ہی ہے، 9 نہیں۔ یہ بات ہے جو اصل میں کہی گئی ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یہ بات ہے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ 7 سے کم لوگ کر نہیں سکتے، 6 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ پھر یہ کہ قربانی کرنے والا جو صاحب نصاب صاحب استطاعت ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ نفلی قربانی اپنے والدین کے لیے، کوئی پہلے سے فوت شدہ ہے اس کے لیے کرنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کی طرف سے، امت مصطفیٰ کی طرف سے، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ وہ صاحب استطاعت ہے تو پہلے اپنی قربانی وہ ضرور کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ نہیں، یہ نہیں کہ صاحب استطاعت ہو اور کہے کہ میں نے نفلی قربانی کرنی ہے، تو جب اس کے ذمہ چیز واجب ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ نفلی نہیں کر سکتا، اس کا خیال رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ ہمیں عید والے دن جلدی بڑی ہوتی ہے، اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بدقسمتی سے عید پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بڑا دن ہے، سال میں قربانی ایک مرتبہ آتی ہے، عیدگاہ میں جانا چاہیے، اور اس کے آداب ہیں کہ خوشبو لگا کر جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، نئے ہیں تو اور اچھی بات ہے، عظیم دن ہے، وضو کر کے جائیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، جس راستے سے جائیں واپسی پہ دوسرے راستے سے آئیں، ساری چیزیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ عید نہیں پڑھی لیکن قربانی کا جانور جو ہے جلدی میں ذبح کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو وہ اس کے لیے حلال ضرور ہوگا لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور ذبح تو ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، گوشت کھا سکتا ہے، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اس کے ذمہ واجب قربانی ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک شہر میں پہلے تو عیدگاہیں ہوتی تھی اس طرح کہ پورے گاؤں کی ایک عیدگاہ ہوتی تھی اور پورے شہر کے لوگ ایک عیدگاہ میں، تو پھر اس وقت معاملہ ذرا الگ تھا۔ اب کیونکہ مختلف محلوں میں، مختلف مساجد میں، مختلف عیدگاہوں میں عید ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جہاں شہر کے اندر کسی عیدگاہ میں جب ایک عید ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس شہر والے چاہیں تو پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن نماز عید سے قبل قربانی نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں جہاں قربانی کا حکم ہے ذرا اس پہ بھی غور کریں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے نام کی نماز پڑھیے اور قربانی کریں۔ یہاں پہلے نماز کا حکم ہے پھر قربانی کی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی ہے فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اور اپنے رب کی قربانی نام کی قربانی کیجیے۔ تو اس وجہ سے چونکہ قربانی میں نماز کا حکم پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے، حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ پہلے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی خواہ مخواہ کی جلدی میں اپنا اجر اور ثواب بھی ضائع نہ کریں اور اپنا واجب جو ہے وہ بھی ادا نہ کر سکیں۔ یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کو بتا دیے ہیں۔ قربانی کا جانور جو ہے اس کا اگر سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو سینگ کے اندر یہ ہے کہ جو سینگ کے اوپر سخت خول ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے پھر بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے اندر گلی ہوتی ہے وہ باقی رہے پھر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ گلی اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر اس کے سر کے اوپر زہر ہو تو پھر بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بالکل گلی سمیت سینگ نکل جائے اندر سے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کانوں میں یہ ہے کہ اگر کان کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے تیسرا حصہ اگر اس کا کان کٹ گیا ہے، 2 حصے
ادا کیے پھر بھی اس کی قربانی ہو سکتی۔ اسی طرح دانتوں میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے سارے دانت اکھڑ گئے اور وہ دانتوں سے کھانا نہیں کھا سکتا، کچھ جانور ہیں جو دانتوں سے کھاتے ہیں، کچھ زبان سے کھاتے ہیں، تو جن کے جو دانتوں سے کھاتے ہیں اگر ان کے سارے دانت ختم ہو گئے تو پھر اس کی قربانی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ سارے دانت جو ہیں وہ نہ بھی ٹھیک ہو، کچھ ہونے جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ خصیتین آنگڑیاں جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں جو ہے بعض دفعہ لوگ خصی کرا دیتے ہیں جانور کو، تو خصی کی قربانی کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر پہلے سے ہی خصی ہو یا اس کو خصی کرا دیا جائے تو اس کی قربانی کرنا یہ مستحب ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ لنگڑا پن، اس کی مقدار یہ ہے کہ اس کی ٹانگ زمین کے اوپر اگر لگتی ہے چلتے ہوئے اور دور سے ایسا نظر